السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ السلام علیکم۔ میری آواز آ رہی ہے نا جی؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی۔ جی آ رہی ہے۔ جی we will be talking about the last few topics in abstracting today۔ میں نے آپ کے ساتھ جو لاسٹ ٹائم کیا تھا میں اس کو شیئر کر لیتا ہوں جی۔ ہم نے جو the last topic that we did was the impact of the pitfalls of abstracting، اور آج ہم اس سے آگے بڑھ رہے ہیں کہ اگر یہ امپیکٹ ہے تو what is it that we can do about it۔ ہم کو اس کے بارے میں کیا کرنا ہوگا کہ ہم اس سے کانشیس ہو جائیں کہ یہ ہم کرتے ہیں، اور یہ ہم کرتے ہیں، یہ ہماری نیچرل پروکلیوٹی ہے، اس کو ذہن میں رکھنا ہے آپ نے، یہ ہماری ٹینڈنسی ہے، اس کو ہم اوائڈ نہیں کر سکتے، یہ ہماری بایولوجیکل لمیٹیشن ہے، بایولوجیکل، فزیولوجیکل، سائیکولوجیکل لمیٹیشن ہے کہ ہم اس کے اندر ہیں۔ تو now all that we can do is to check۔ میں یہ چاہوں گا کہ تھوڑی دیر کے لیے آپ کو واپس لے کے چلوں امپیکٹ پر، اور صرف اب اس سے پریشان نہ ہو بیکاز آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو گو انٹو ڈیٹیلس، لیکن اس کو تھوڑی دیر کے لیے دیکھیں وہ ہے کیا چیز، وہ امپیکٹ اصل میں ہوتا کیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اینڈ دین وی ول بی ٹیکنگ دا میتھڈز ٹو اوور کم دیز پٹ فالز۔ تو جو ہمارے پاس فار دا پرپز آف اوور کمنگ دیز پٹ فالز، میں آئی ول ٹیک یو بیک فار اے مومنٹ ٹو دا اوور ویو آف دا پٹ فالز۔ یہ جو ہم نے لکھے تھے آپ کے ساتھ، میں نے ان کی تھوڑی سی تفصیل بھی شیئر کی تھی۔ دی آئیڈیا واز ٹو انڈرسٹینڈ فیو تھنگس، یعنی ہماری جو یہ لمیٹیشنز ہیں، یہ جو پٹ فالز ہیں، یہ ہم سے کرواتی کیا ہیں؟ اوور سمپلیفیکیشن۔ اوور سمپلیفیکیشن سے فرق کیا پڑتا ہے؟ یعنی ہاؤ ڈز اٹ ہیپن؟ یہ ہمارا ڈیسیجن میکنگ پروسیس ہے۔ ہم کچھ چیزوں کے بارے میں فیصلے کر دیتے ہیں اوور سمپلیفائڈ فارم میں، ساری چیزیں کنسیڈر کیے بغیر یہ ہم کر دیتے ہیں، اسٹیریوٹائپنگ کر دیتے ہیں، جنرلائزیشنز کر دیتے ہیں، یہ بھی ہمارا فیصلہ ہوتا ہے۔ یعنی ایک انکانشیسلی ہم اس طرف مائل ہو جاتے ہیں کہ ہم ایک چیز کو دیکھتے ہیں اور اس سے پوری اس کلاس کو یا کیٹیگری کو لیبل کر دیتے ہیں، قوموں کو لیبل کر دیتے ہیں، مذاہب کو لیبل کر دیتے ہیں، وی ٹینڈ ٹو لیبل، برادریوں کو لیبل کر دیتے ہیں کہ یہ لوگ ایسے ہوتے ہیں، یہ لوگ ایسے ہوتے ہیں۔ انسان ہوتا ہے، اس کو بھول جاتے ہیں۔ ہمارے پاس انکمپلیٹ انفارمیشن ہوتی ہے، اگین یہ فیصلے کے اوپر متاثر کرتی ہے، انفلیکسیبلٹی ہوتی ہے ہمارے فیصلوں میں، کلچرل کنٹیکسچل انفلوئنس کا شکار ہو جاتے ہیں ہم، کنفرمیشن بائی۔ اب اس پہ آپ ایک نظر ڈالیے اینڈ یو ول سی سم تھنگ ویری انٹرسٹنگ۔ یہ ساری چیزیں وہ ہیں کہ جو ہمارے فیصلوں کو متاثر کر رہی ہیں۔ وی ٹینڈ ٹو بی unconscious of certain things that happen in ourselves۔ اچھا جی، یہ جو ہمارے میتھڈز ہیں یہ اب کیا کریں گے؟ میں یہ چاہتا ہوں کہ ان کے اوپر بھی ایک تھوڑا سا اوور ویو کر لیں اور پھر ان کی ڈیٹیل میں ہم تھوڑا سا جائیں گے جی انشاءاللہ۔ ان میتھڈز کا تعلق اس ڈیسیجن میکنگ کی طرف لے جانے والے اور اس ڈیسیجن میکنگ کو کرنے والے، یعنی ہمارے اندر جو پروسیسز چل رہے ہیں کہ جو ہمیں ڈیسیجنز کی طرف لے کے جا رہی ہیں۔ نمبر ایک، یعنی ہم چیزوں کو آبزرو کرتے ہیں، ان کے بارے میں رائے قائم کرتے ہیں، یہ جو ہماری پرسیپشنز ہیں، یہ جو ہماری رائے کرنے کا جو پروسیس اندر چلتا ہے کہ ہم نے کس طرح رائے قائم کرنی ہے اس چیز کے بارے میں۔ نمبر دو، اس کے اندر جو ہماری لمیٹیشنز جدھر وہ آ جاتی ہیں، انوالو ہو جاتی ہیں اس پروسیس میں، ان سے ریلیٹڈ۔ اور نمبر تین، اپنے فیصلوں کی ایکسپریشن سے ریلیٹڈ۔ ہمارے فیصلے جس طرح سے ہو رہے ہیں اس میں ایک تو ہماری ڈائریکٹ پرسیپشنز انوالوڈ ہیں، دنیا کو ہم دیکھتے ہیں، آبزرو کرتے ہیں، ایک رائے بناتے ہیں، اور کچھ ہمارے کیے ہوئے فیصلے ہیں جو ماضی میں ہم کر چکے ہیں، وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں، یعنی وہ بھی ایک لگیج کی طرح، ایک بیگیج کی طرح، وی کی ناٹ گیٹ ریڈ آف دیم انلیس وی بیکم کانشیس آف دیم۔ ہماری اگر ایک چیز کے بارے میں رائے بن گئی ہے تو اٹ بیکمز ڈیفیکلٹ، جو ہم نے ابھی دیکھا انفلیکسیبلٹی کا شکار ہو جاتے ہیں ہم۔ تو ہم یہاں سے جو بات شروع کر رہے ہیں اس کو تھوڑی دیر کے لیے اس کیٹیگرائزیشن کے ساتھ دیکھنا ہے آپ نے، ٹھیک ہے جی۔ آئی وانٹ یو ٹو کنسیڈر اٹ ویری کلوزلی۔ کانشیس اویئرنیس ہے جی پہلا میتھڈ،
یہ ہم اس کی ڈیٹیل میں ابھی جائیں گے، ابھی اس میں نہ پڑھیے. کانشیس اویئرنیس کا مطلب یہ کہ واٹ ایور وی آر آبزرونگ اراؤنڈ اس، اس کے بارے میں کوئی حتمی فیصلہ کرنے سے پہلے تھوڑی سی اویئرنیس پیدا کر لیں کہ یہ میرے پاس جو کچھ ہے، یہ آبزرویشن میری، یہ میری ایبسٹریکٹنگ ہے. یعنی میں نے اس چیز کو جو میرے آس پاس تھی اس میں سے کچھ چیزیں دیکھی ہیں جن کو میں امپورٹنس دے رہا تھا، یا اس موقع پر میں امپورٹنس دے رہا تھا. میں سب چیزیں دیکھ نہیں سکتا، دیکھ ہی نہیں سکتا. یعنی ایک تو یہ کہ میں ایک اوپر کا ویو لے ہی نہیں سکتا. میں جب دیکھوں گا تو اصل میں اپنے سامنے موجود دیوار تک ہی دیکھ سکتا ہوں، اس سے آگے دیکھ نہیں سکتا. وہ کیا ہو رہا ہے پیچھے، میرے نظروں سے اوجھل کیا ہو رہا ہے، اس کے بارے میں نہیں جانتا ہوں. واٹ ایور از ہیپننگ از اونلی اے پارٹ، اور واٹ ایور آئی ایم پرسیونگ از اونلی اے پارٹ دیٹ آئی کین سی، نتھنگ ایلس. اس کے بارے میں کانشیس ہو جانا. نمبر 2، اس میں اگین دس از اے پارٹ آف دیٹ ڈیسیژن میکنگ لاجک جس کا ہمیں عام طور پر تربیت ملتی ہے، وہ ہے ایرسٹوٹیلین لاجک. ایرسٹوٹیلین لاجک یہ ہوتی ہے کہ things are either black and white, good or bad, right or wrong. اس طرح کے ایسپیکٹس جو ہیں کہ ہم اس کو ڈائکوٹمس تھنکنگ جس کو آپ کہتے ہیں کہ یا یہ ہے یا یہ ہے. اگر یہ نہیں ہے تو پھر وہ دوسری چیز ہے. something is not right then it is bound to be wrong. ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہ بھی ٹھیک ہو اور یہ بھی ٹھیک ہو، یہ نہیں پاسبل. یہ ہم کس طرح یوز کر سکتے ہیں، اس کی کچھ میتھڈز آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا میں انشاءاللہ. نمبر 3، اگین آئی ایم سوری اباؤٹ دس لسٹ، یہ میں نے اصل میں ابھی کچھ دیر پہلے ہی بنائی ہے اور اس کو اسی لحاظ سے میں آئی واز ریویوئنگ اٹ، یہ کدھر آنی چاہیے. میں اس کو ساری کو لے آتا ہوں سامنے تاکہ آپ کے سامنے رہے. سیکنگ ملٹیپل پرسپیکٹیوز، واٹ اٹ ڈز از کہ وہ جو ہماری لمیٹڈ پرسپیکٹیو تھا جس کی وجہ سے ہم نے we had taken a decision from a very limited understanding of things from our abstracting. اب ہم اس کو بڑھا سکتے ہیں. یعنی اگر ہم اس کے بارے میں کانشیس ہو جائیں تو we can seek multiple perspectives so that مجھے آپ کی رائے معلوم ہو. میری ایک رائے ہے، میں ایجوکیشن کے بارے میں ہو سکتی ہے، چائلڈ ریئرنگ کے بارے میں ہو سکتی ہے، کسی بھی چیز کے بارے میں. وہ رائے بہرحال میری ایبسٹریکٹنگ ہے، اور اس کے بارے میں اگر میں کانشیس ہو گیا ہوں تو میں آپ کا پرسپیکٹیو جان کر اپنے آپ کو انرچ کر سکتا ہوں. اور اگر مجھے اس سارے پرسپیکٹیو کو جاننے کے بعد بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ نہیں، اپیرنٹلی میری ہی رائے ٹھیک ہے ابھی تک مجھے لگتا ہے، تو اس سے بھی مجھے یہ چیز معلوم کم از کم ہو جائے گی کہ لوگ اور کس کس طرح سے دیکھتے ہیں. The next thing is being empathic and understanding, to be attentive towards others when they talk to you, when they want to convey an idea, or when they criticize you especially. We need to be very empathic towards them, understanding towards them. What are they experiencing while they interact with us? Number 5 is testing the maps. Testing the maps کا مطلب ہے کہ جو کچھ ہم پہلے کر چکے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے جی، جس کے ہمیں ہمارے دماغ میں میپس بن، وہی مینٹل میپس ہم نے بنا لیے ہوئے ہیں. بیکاز یو ریمبر اس میں ایک چیز آئی تھی کہ دا میپ از ناٹ دا ٹیریٹری. حقیقت میں اور آپ کے حقیقت کے نقشے میں بڑا فرق ہوتا ہے، جس طرح کسی بھی میپ میں فرق ہوتا ہے. آپ کسی میپ کو دیکھ کے یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں نے لاہور دیکھ لیا یا سیالکوٹ دیکھ لیا یا کوئی ایریا دیکھ لیا. یو ہیو اونلی سین دا ٹیریٹری ایز واز ریپرزینٹیڈ بائی دا میپ، اینڈ دیٹ از باؤنڈ ٹو بی این ایبسٹریکشن، باؤنڈ ٹو بی این ایبسٹریکشن. اس کے علاوہ کچھ ہو نہیں سکتا. یہ لینگویج پریسیجن. اب یہ دیکھیے کیا ہو رہا ہے، میں اس کو ابھی کیٹیگرائز کر کے آپ کو بتاتا ہوں. لینگویج پریسیجن میں ہم اپنی بول چال کو ٹھیک کرتے ہیں، اور ایک میتھڈ یہ غلط آگے جی، یہ پچھلی اس کا ہے پٹ فالز کا، یہ ہے سیلف ریفلیکٹیو اینڈ سیلف کریکشن. اس کو ایک دفعہ پھر سے اوور ریویو کرتے ہیں. کانشیس اویئرنیس ہماری جو پرسیپشن ہیں، ہماری جو کچھ ہم چیزیں لے رہے ہیں اس کے بارے میں اویئر کرنا ہے. یوز نان ایرسٹوٹیلین لاجک یہ ہماری ڈیسیژن میکنگ کے پروسیس کو بہتر کرے گی. سیکنگ ملٹیپل پرسپیکٹیوز ہماری وہ جو لمیٹیشن تھی اپنی ایبسٹریکٹنگ، خاص صرف اپنی ایبسٹریکٹنگ کی وجہ سے اس لمیٹیشن کو تھوڑا سا کور کرتی ہے. سیکنگ ملٹیپل پرسپیکٹیوز ہی کے ساتھ ایمپتھی اینڈ انڈرسٹینڈنگ ہے. یہ دونوں چیزیں جو کر رہی ہیں یہ اس وقت موجود آپ کے ماحول سے جو آپ انفارمیشن لے رہے ہیں اس کو وسیع کر رہی ہیں. How are people looking at it? How is another person who differs from me looking at this situation?
what is the decision that he is taking. Testing the maps relates to our unconscious mind, जो हमारे माजी में हो चुका हुआ है, जिसके बारे में हम कई दफ़ा कॉन्शियस नहीं रहते हैं, उसके बारे में हम क्या कर रहे हैं. लैंग्वेज प्रिसीजन हमें बयान करने में मदद देगी, हम क्या बयान कर रहे हैं. मुझे वेरी ऑनेस्टली ये टॉपिक तो बड़े अरसे से पढ़ा ही रहा था, मैं जगह जगह पे किया पहले भी, एक अरसा पहले, बट अभी आपके साथ ये करते हुए इस चीज़ का एहसास हुआ कि कितनी ज़्यादा हम इस मामले में इम्प्रिसाइज लैंग्वेज यूज़ करते हैं. और वही जो मैंने आपको बताया था कि एक्सटेंशनल और इंटेंशनल वर्ड्स का जो इस्तेमाल हम कर रहे होते हैं, वी यूज सो मेनी इंटेंशनल वर्ड्स एंड समटाइम्स इवन वेगली. उसका वजह क्या होती है कि हम खुद अपने अंदर उतने क्लियर नहीं होते कि जितना हम चाहते हैं कि ये इंप्रेशन मिल जाए कि वी आर क्वाइट क्लियर. क्या एक्सटेंशनल हो सकती है सिचुएशन कि जिसके नतीजे में जो आप बात कर रहे हैं वही कम्युनिकेट हो जाए, इसको प्रिसाइज करना. ठीक है जी. एंड फाइनली इस पूरे प्रोसेस के ऊपर, ये जो ऊपर हमने 6 पॉइंट्स लिखे हैं, ये मैं यहाँ पे इसको ठीक कर दूंगा जी इंशाल्लाह, बट दिस शुड बी रेड नॉट एज सब्जेक्टिविटी एंड बायस बट एज सेल्फ रिफ्लेक्शन एंड सेल्फ करेक्शन. मैं इनके मेथड्स हैं जो अब आगे आपके साथ लेके चलूंगा, एंड वी विल ट्राई टू टेक देम अप वेरी ब्रीफली. आप में से जो लोग इसमें इंटरेस्टेड हों वो दे आर ऑलवेज मोस्ट वेलकम. हम we will be starting with the first point and hopefully complete it today. कॉन्शियस अवेयरनेस का मतलब ये है कि अपनी कॉन्शियस अवेयरनेस को डेवलप किया जाए कि हम एब्स्ट्रैक्ट करते हैं. वी आर बाउंड टू एब्स्ट्रैक्ट. आप जितने भी, अच्छा, और फिर ये इसमें इसमें आम आदमी में और एक्सपर्ट में कोई फर्क नहीं है. वी आर ऑल ह्यूमन. एब्स्ट्रैक्टिंग इज द ह्यूमन प्रोसेस, इट्स अ ह्यूमन प्रोक्लिविटी. ये आप जितने अपनी फील्ड में आगे बढ़ते जाएंगे शायद ज़्यादा एब्स्ट्रैक्ट करने लग पड़ेंगे, इसलिए कि आपकी ओपिनियंस फॉर्म होनी शुरू हो जाती हैं और वो ओपिनियंस आपके माइंड मैप्स बनाती शुरू शुरू कर देती हैं. मेंटल मैप जो है या मेंटल पैटर्न जो है उनको फॉर्म करने लग पड़ती है और फिर वही कॉन्फर्मेशन बायस, सब्जेक्टिविटी बायस, ये सारी चीज़ें आनी शुरू रहती हैं. Developing conscious awareness of the abstracting process is a crucial first step. Recognize that your perceptions and interpretations are abstractions and not direct representations of reality. Be mindful of the limitations and biases that may be inherent in your abstractions. कुछ practices मैं आपके साथ share कर रहा हूँ जी. These can be very helpful. They have been helpful. Meditation. ये तो अब आप मेरे से सुन के थोड़ा सा तंग आ चुके होंगे. I am a very fond follower of this field of meditation from a particular perspective. और वो पर्सपेक्टिव ये है जी, अपनी अवेयरनेस को बढ़ाना, अपनी फीलिंग्स के बारे में, अपनी थॉट्स के बारे में, अपने पैटर्न्स के बारे में ये डिस्टिंग्विश कर पाना कि जो इस वक्त मेरे अंदर फीलिंग्स डेवलप हो रही हैं ये क्यों हो रही हैं, मैं क्या कर सकता हूँ. एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स टू बी इन द प्रेजेंट, टू रिलैक्स, to get out of those stresses. Your stresses primarily belong either to the past or to the future. So you're not going to be stressed if you're in this moment. इस वक्त इतनी प्रॉब्लम नहीं है, इस वक्त सांस आ रही है, इस वक्त कुछ नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन बिकॉज हम लोग इस चीज को, क्योंकि इट्स अ फ्लीटिंग मोमेंट, तो किसी ने कहा ना देयर इज नो प्रेजेंट. ये जो प्रेजेंट है ये तो गुजर गया, हम तो फ्यूचर में हैं. एवरी मोमेंट वी आर एंटरिंग इनटू द फ्यूचर, बट दैट इज नॉट द रियलिटी एक्चुअली. हमारा प्रेजेंट से मुराद सिर्फ ये एक मोमेंट नहीं है. ये जो इस वक्त लम्हे हैं बड़े अच्छे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ठीक हैं, बड़े आराम में है. वी कैन एंजॉय देम इफ वी वांट. इस माइंडफुलनेस में जो मेडिटेशन है उसमें एंगेज इन माइंडफुल meditation to increase your awareness of the present moment. This practice can help you become more attuned to your thoughts and emotions, allowing you to recognize when you're abstracting or making assumptions. आप क्या कर रहे हैं इस वक्त, जो आपके अंदर फीलिंग्स डेवलप हो रही हैं या जिसकी वजह से आपकी कोई राय बन रही है, उसके बारे में अवेयर हो जाना. मेडिटेशन के बारे में मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि ये इसकी वेरियस किस्में हैं, वो मैं कुछ आपसे इस टॉपिक में भी डिस्कस करूंगा. लेकिन एक तो चीज़ों के बारे में मैं चाहता हूँ कि
ضرور فوکس اپنے ذہن میں رکھیے گا. کوئی میڈیٹیشن کوئی حتمی چیز نہیں ہے، انسان کی تخلیق ہے بیسیکلی. ٹو بی ایبل ٹو remain present in the moment, to be able to be more conscious of what is happening, how you are feeling, to be able to be more conscious of what is happening inside of me. یہ ہے اس کا بیسک ٹارگیٹ، یعنی میرے لیے اس کا بیسک ٹارگیٹ یہ ہے. اور اپنے جب آپ کو یہ لگے کہ میں نے کوئی سوچا نہیں ہے، کچھ ہوا نہیں ہے، لیکن میرے اندر کوئی فیئر ہے، دیر از سم پیٹرن انوالوڈ، اس کے بارے میں اویئرنیس پیدا کرتے جائیں. اس میں میں دو تین آپ کو ہنٹس دینا چاہوں گا جی فار میڈیٹیشن پرپزز. کوئی میڈیٹیشن جس طرح میں نے عرض کیا کوئی آخری چیز نہیں ہے، انسان کی تخلیق ہے، یہ انسان نے اس کو سیکھا ہے اپنے آپ کو ریلیکس، اپنے مائنڈ کو ریلیکس کرنے کے لیے. اس کے اندر کچھ میڈیٹیشن ایسی ہیں جو کسی ورڈ پہ فوکس کرتی ہیں، کچھ میڈیٹیشن ایسی ہیں جو آپ کی بریدنگ پہ فوکس کرتی ہیں، کچھ میڈیٹیشن ایسی ہیں جو آپ کو کوئی امیجنری ڈاٹ بنا کے گئی ہیں آنکھیں بند کر کے، جو آپ کے لیے زیادہ سوٹیبل ہے، جس میں آپ کو لگتا ہے کہ یو کین کیپ یور مائنڈ فوکسڈ فار اے لانگر ٹائم، دیٹ از دا بیسٹ فار یو. فوکسڈ کا مطلب یہ ہے کہ میرے سے لوگ یہ بھی پوچھتے ہیں کہ جب میڈیٹیشن کا مقصد یہ ہو کہ ہم نے اس کو ذہن کو خالی کرنا ہے تو وائی ڈو وی فوکس آن اینی تھنگ. تو اس کو بھی تھوڑا سا سمجھ لیں. فوکس اصل میں یہ کرتا ہے کہ آپ کے دماغ پر آپ کے کنٹرول کو بہتر کرتا ہے. یعنی اب آپ وہ سوچ رہے ہیں جو آپ نے فیصلہ کیا سوچنے کا. دماغ بھٹکے گا، آپ اس کو بالکل آرام سے واپس لائیں گے، دیکھتے ہوئے کہ یہ کیوں بھٹکا ہے، میں کیا سوچ رہا تھا، کیوں سوچ رہا تھا، میرے کیا کنسرنز ہیں، میرے کیا فیئرز ہیں، اور پھر وہ واپس لائیں. کنٹرول ڈیولپ کریں اپنے ذہن کے اوپر. ونس یو ہیو ڈیولپ دس کنٹرول، تو یہ بھی ہو سکتا ہے. آئی ایم ناٹ ویری کین ٹو ڈیولپ دیٹ، اور ناٹ انٹرسٹیڈ کہ اتنی زیادہ محنت کریں کہ آدمی بالکل دماغ خالی کر لے. اگر آپ پہ کنٹرول میں ہے دماغ، کتاب پڑھتے ہوئے خیال آ گیا، آپ نے واپس کتاب پہ توجہ کر لی ہے، تو کافی ہے میرے لیے. آئی تھنک دیٹ از واٹ مائی ٹارگیٹ واز، ٹو بی اویئر آف واٹ از ہیپننگ ان سائڈ می، ٹو بی اویئر آف وائی آئی ایم گیٹنگ irritated, agitated, angry. This is the purpose. ایک اور چیز جو میں اس میں عرض کرنا چاہوں گا جی وہ یہ کہ میں اپنے پرسنل ایکسپیرینس کو شیئر کر رہا ہوں which can be very different from yours. I like when I meditate, I like to focus on my neck and shoulders the most. But you can focus anywhere. When I say neck and shoulders, I focus that میرے neck اور میرے shoulders جو ہیں، یہ جس کو آپ کہتے ہیں میرا جو کنیکشن ہے من کا جسے آپ کہتے ہیں، وہاں پر ریلیکسیشن ہے، میرے شولڈرز ریلیکس ہیں، میں آئی ایم بریدنگ ایزی اینڈ آئی ایم بریدنگ ان مائی ٹمی، not in my chest. This is important again because when you breathe in your chest, you keep your muscles tensed. ایک بچے کی طرح، جس طرح وہ آپ اگر کسی چھوٹے بچے کو آبزرو کریں تو اس کی بریدنگ بیلی میں ہو رہی ہوتی ہے، تو اس طرح سے بریتھ کرنا اور اس پر فوکس رکھنا. اور ایک چیز اور آپ غور کریں گے کہ whenever your focus is removed, I mean whenever you think that your mind has distracted، تو آپ کا فوکس بھی اس جگہ سے ہٹ جاتا ہے. اس چیز کو پریکٹس کریں. And with that practice, you hopefully will develop the control. It is a long-term process. یعنی ایسا نہیں ہے یہ 10 دن میں حاصل ہو جاتا ہے. It takes some time, but it is achievable. دوسری چیز ہے جی سیلف ریفلیکشن. سیٹ اسائڈ ٹائم فار سیلف ریفلیکشن. سیلف ریفلیکشن کا مطلب یہ ہے کہ مثال کے طور پہ جس طرح ہم اس کے ویریس چیزیں کرتے ہیں، اس کے آگے وہ آ بھی جائے گی. ریفلیکٹیو جرنل لکھنا یا ویسے ہی غور کرنا کہ آج یہ جو ہوا ہے واقعہ، اس میں کس طرح دیکھ رہا تھا، کیا کر رہا تھا، اور اس کو ریگولر بیسس پہ کریں. جرنلنگ اور سمپلی تھنکنگ ڈیپلی اباؤٹ یور تھاٹس اینڈ ایکشنز کین ہیلپ یو بیکم مور اویئر آف یور کوگنیٹیو پیٹرنز اینڈ پوٹینشیل بائسز. کیوں ایک رائے بنی میری، کیوں میں نے اس چیز کو اس طرح پرسیو کیا، اگر یہ کوئی اور کر رہا ہوتا تو کیا میں ایسے ہی پرسیو کر رہا ہوتا. یعنی کیا میرا اس میں کوئی مینٹل پیٹرنز انوالو ہو گئے ہیں، کیا میں نے اس چیز کو دیکھا ہے کہ اس آدمی کے بول چال کرنے کا انداز ہی شاید ایسا ہو. مے بی ہی از ناٹ ایٹ فالٹ، مے بی اٹ از اونلی مائی اون ایگزسٹنگ ایجیٹیشن وچ ٹک می دیر. ایوری پرسن ہیز اے تھریش ہولڈ. اپنی ایموشنس کا ہمارا ایک تھریش ہولڈ ہے، انلیس وی ری پیٹرن دیم. ٹھیک ہے جی، تو وہ کس طرح سے انوالو ہو رہا ہے. نمبر 3 از critical thinking. Critical thinking, for those who are involved in that might find it very strange کہ critical thinking کیا کرتی ہے. یہ آپ کی ریشنالٹی کو
کانشیس کر دیتی ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں. ڈیولپنگ یور کریٹیکل تھنکنگ اسکلز بائی کوشچننگ assumptions, examining evidence and considering alternative viewpoints. This can help you avoid hasty abstractions and develop more nuanced understanding of complex issues. یہ nuanced کا مطلب ہوتا ہے جی کہ جو جب کی چیزیں slightly shades میں تھوڑی different ہوتی ہیں. یہ اس کے اندر کچھ تھوڑا سا ایلیمنٹ کسی اور چیز کا شامل ہو گیا تو اب وہ ایک مختلف چیز بن گئی ہے. تو یہ اس کو nuance کہتے ہیں. Seeking diverse perspectives. Surround yourself with people who have different perspectives and backgrounds. Engaging in conversations with diverse individuals can expose you to a wider range of viewpoints and help you avoid overly abstract thinking. I think this is quite clear. Practicing empathy. Cultivate empathy to better understand the experiences and emotions of others. How are they looking at things? Once you become aware of your own feelings, your understanding develops of your own feelings, you can actually look at others. ایک آدمی بڑے غصے میں ہے تو آپ کو یو ول بی انکلائن ٹورڈ تھنکنگ کہ یہ کسی بات پہ ہرٹ ہوا ہے اور اس کی ہرٹ کو کسی نے ریکگنائز نہیں کیا. یہ ایک ایمپتھی ڈیولپ کرنا شروع کر دیتی ہے آپ کو. Empathy can help you move beyond abstract thinking by connecting with the concrete human aspects of a situation or problem. Then we have you are requested to slow down, rather than taking decisions, rather than making opinions. یہ دیکھیں کہ میرے پاس ڈیٹا کیا ہے. جب بھی اوپینین فارم ہونے لگے کسی چیز کے بارے میں بھی تو اس چیز کو روک کے تو سوچا جائے. In fast-paced environments, it's easy to make quick abstractions. Try to slow down your thought process when encountering complex issues. Take the time to analyze and gather information before forming conclusions. And then learning from mistakes. And I think it's one of the most practical suggestions. Embrace your mistakes as learning opportunities. Also your successes, learn from them. Don't think that your successes just came from your hard work. There are many other factors. There is timing, there is being at the right place, which you could not even have planned sometimes. So what happened there? When you realize that you've made an abstract assumption that led to a misunderstanding or error, use it as a chance to grow and become more aware of it in the future. And finally, I think it's practicing active listening. When engaging in conversations, practice active listening. Active listening, میں اس سے آگے بھی سمجھتا ہوں ضروری ہے. وہ یہ کہ صرف ایکٹیو نہ ہو بلکہ ایمپیتھک بھی ہو. ایکٹیو لسننگ کا مطلب یہ کہ وین یو آر لسننگ ٹو somebody اور آپ کو اب اپنا بھی کوئی کامنٹ کرنا ہے تو بجائے کامنٹ یا اپنی انڈرسٹینڈنگ آپ نے لے لی ہے, آپ نے سمجھا ہے کہ میں یہ بات ٹھیک ہو گئی ہے, ناؤ آئی انڈرسٹینڈ یو, تو اس سے پہلے کہ آپ کو رائے بنا لیں کہ یہ میری انڈرسٹینڈنگ ٹھیک ہے, اس سے پوچھ لیں کہ میں یہ سمجھ رہا ہوں. یہ اسپیشلی ان چیزوں میں ضروری ہے. ظاہر ہے ہم روزمرہ کی زندگی میں یہ نہیں کرتے ہیں. آپ میرے سے یہاں پہ سوال کرتے ہیں, بالعموم بہت زیادہ عموم ہے اس میں یہ پوچھتا نہیں ہوں. کبھی کبھی پوچھ لیتا ہوں کہ کیا آپ نے یہ سوال کیا ہے, یا یہ پوچھ لیتا ہوں کہ have I answered your question, but and the reason is the same, that the way I felt the question was, I try to answer that, and many times when I'm reviewing these answers I find that مجھے اس وقت یہ لگتا ہے کہ میں نے سوال ٹھیک نہیں سمجھا تھا. تو آئی ٹرائی, میں اس کے بارے میں زیادہ کانشیس ہو جاتا ہوں, لیکن پھر وہی بات ہے کہ it takes time, it takes a lot of practice, mistakes can happen again, but active listening اصل میں یہ ہے. اس سے آگے کی چیز ہے جس کو میں کہتا ہوں empathic listening. empathic listening یہ ہے کہ صرف آپ اس کے ورڈز نہیں سن رہے بلکہ اس کی فیلنگز کو فیل کرنے کی کوشش کریں. Why is a person angry or sad or depressed or irritated or frustrated or happy? When engaging in conversations, practice active listening. Focus on understanding the other person's perspective rather than formulating your responses. وہ کیسے دیکھ رہا ہے اس سچویشن کو. This can help you avoid jumping to abstract conclusions. And seek feedback. جو لوگ آپ کے آس پاس رہتے ہیں
خاص طور پہ جن سے آپ کا روز کا تعلق ہے، آپ کی روز کی بات چیت ہے، ان سے try to get as much feedback as possible from trusted friends, mentors, or colleagues. They can provide insights into your thought processes and can help you identify areas where you might be prone to abstracting. یہ ہمارا پہلا ہے جی. اس میں انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم ہم اپنے باقی کم از کم 2-3 تو کوشش کریں گے کور کر لیں. جو چیز امپورٹنٹ ہے اس کو میں پھر سے چاہوں گا کہ آپ کو ریٹریٹ بھی کر دوں اور ریمائنڈ بھی کرا دوں. اس کو ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ جتنی بھی ہم اب پٹ فالز کو اوور کم کرنے کی کوشش کریں گے، اس کا تعلق ہمارے آبزرویشن، پرسیپشن، پروسیسز، ڈیسیجن میکنگ، ایکسپریشن اور پھر ان کے اوپر ریویو، اس سے ریلیٹڈ ہے. اس کو آپ چاہیں تو خود سے ڈیوائڈ کر سکتے ہیں. آخری جو ہیڈنگ تھی اس کو ٹھیک کر لیجیے گا. دیٹ واز ناٹ subjectivity and bias, it should have been self reflective and self correction. میں یہاں پر اپنی بات روک دیتا ہوں جی. انشاءاللہ we take up your questions from here.